ہوا تو سونے کے کنگن والے غنیمت کے اندر آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اینت سراقہ، کہاں ہے سراقہ؟ حضور کا فرمان میں اپنے ہاتھ کے ساتھ پورا کر دوں. مرد ویسے اگر کوئی سونا استعمال کرے اس کے لیے حرام ہے، منع ہے، ناجائز ہے، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک کو یہ اعزاز عطا فرمایا. اگر وہ سونے کے کنگن نہیں پہنیں گے تو تب نہ پہننا ان کے لیے ناجائز ہوگا. آپ علیہ السلام کا فرمان حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت کے اندر اپنے ہاتھوں سے سراقہ بن مالک کو وہ سونے کے کنگن پہنا. اب قرب قیامت کے اندر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگ یہ بھی کہیں گے کہ آپ علیہ السلام کو کوئی اختیار نہیں، اللہ کو اختیار ہے. مگر قرآن و سنت پر غور کرنے سے، مطالعہ کرنے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یہ اختیار عطا فرما دیا ہے جس کو جب چاہیں، جس کے لیے چاہیں جائز اور ناجائز کرا دیں. اب اسی مسئلے کو سامنے رکھیں، سونا مرد کے لیے حرام، مگر علماء نے لکھا ہے اگر سراقہ نہیں پہنے گا تو گناہگار ہوگا، ان کے لیے جائز ہے. اور جس کپڑے کا تانا اور بانا ریشم کا ہو وہ مرد کے لیے حرام، مگر آپ علیہ السلام نے دو صحابہ کرام کو اجازت عطا فرما دی تھی. اور نماز ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مؤمنین پر مقررہ وقت پر فرض ہے، پہلے یا بعد میں نہیں. حج کے موقع پر جو حاجی صاحبان حج پر گئے ہیں دو نمازیں اکٹھی پڑھی جا رہی ہیں، قیامت تک پڑھی جائیں گی. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مؤمنین پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے. مگر آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار عطا فرمایا ہے جس چیز کو چاہیں حرام قرار دیں، جس چیز کو چاہیں حلال قرار دیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج بیان یہ کرنا ہے کہ آپ علیہ السلام کے دست مبارک کے ساتھ جن معجزات کا تعلق ہے ان کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. تو چند ایک بیان ہو گئے کہ آپ علیہ السلام نے زمین کی طرف اشارہ کیا، زمین نے کیا کیا؟ سراقہ بن مالک کی سواری کو پکڑ لیا. آگے چلیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ کہتے ہیں، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. آپ علیہ السلام کی بعض دعائیں معجزانہ طور پر ثابت ہوئی تو آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی غلاف کعبہ کو پکڑ کر خانہ کعبہ کے اندر، یا اللہ ابو جہل یا عمر میں جس کو تو زیادہ پسند کرے، جس کو چاہے اسلام کے لیے اس کو عطا فرما، اسلام کے لیے اس کا انتخاب فرما. تو کئی دنوں کے بعد آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی. حضرت عمر فاروق آستانہ نبوت پر غلام بن کر حاضر ہوئے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب اسلام کو قبول کیا، یہ معجزہ ہے حضور کے ہاتھوں کا، حضور نے دعا مانگی. اور تاریخ اسلامی کیا تاریخ انسانی اس چیز کا اعتراف کرتی ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جو اسلام کی عزت، عظمت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ملی، آج بھی تاریخ اسلامی اس کا اعتراف کرتی ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ توجہ ہے، آپ علیہ السلام
ایک مہم کی طرف تشریف لے کر جا رہے تھے، راستے کے اندر پانی ختم ہو گیا، جنگل ہے، بیابان ہے، کوئی پانی کا اسباب موجود نہیں ہے، کوئی چشمہ موجود نہیں ہے، کوئی کنواں موجود نہیں ہے، کوئی نہر موجود نہیں ہے، کوئی نلکا موجود نہیں ہے۔ سارے صحابہ پریشان ہو گئے، پریشانی کی عالم میں دربار رسالت میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری حالت بھی ابتر ہو چکی ہے، ہماری سواریاں بھی پیاس کی وجہ سے نڈال ہو چکی ہیں، ہمارے پاس پینے کا پانی بھی موجود نہیں ہے، آگے ہم جا کر جہاد کیسے کریں گے، آگے جنگ کیسے کریں گے، میدان جہاد کے اندر قدم کیسے رکھیں گے، گھمسان کا رنگ ہم کس طرح لڑیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، او میرے صحابہ، جو دھرتی کے اوپر مشکل حل نہیں ہوتی، وہ دربار نبوت کے اندر مشکل حل ہو جاتی ہے۔ فرمایا میرے صحابہ پریشان نہ ہونا، اس ٹیلے کے دوسری طرف، اس پہاڑ کے دوسری طرف جاؤ، ایک غلام اونٹنی پر سوار ہو کر جا رہا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اس طرف ہیں، ارشاد کیا فرمایا، اس طرف جاؤ۔ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، پہاڑ کے پیچھے کا علم نہیں ہے؟ آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں، اس ٹیلے کے دوسری طرف جاؤ، پہاڑ کی دوسری طرف جاؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ وہاں ایک غلام اونٹنی پر سوار ہو کر جا رہا ہے، اس کے پاس ایک پانی کا مشکیزہ ہے، اس کو لے کر میری بارگاہ میں آؤ۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، حضرت سلیمان پارسی، حضرت علی شیر خدا جاتی ہیں اس ٹیلے کے دوسری طرف، جس طرح حضور نے ارشاد فرمایا۔ غلام جا رہا تھا، اپنی سواری پر موجود تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جاتی ہیں، غلام کو روکتی ہیں، وہ رک جاتا ہے، حضور کے دربار میں لے جانے کا اصرار کرتی ہیں۔ اس نے انکار کیا، نہ میں تجھے جانتا ہوں، نہ تمہارے آقا کو جانتا ہوں، نہ حضور کو جانتا ہوں، میں کیسے حضور کی بارگاہ میں جاؤں؟ انہوں نے مزید اصرار کیا، غلام مان گیا۔ جب آپ علیہ السلام کی دربار اقدس کے اندر وہ غلام حاضر ہوا، اس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ تھا۔ اب غور کریں، آپ علیہ السلام نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ اس مشکیزے کے اندر ڈال دیے، فرمایا صحابہ خود بھی پانی پی لو اور اپنے سواریوں کو بھی پلا لو، اور اس مشکیزے سے اپنے مشکیزے بھی بھر لو۔ چنانچہ صحابہ فرماتی ہیں، ہم نے خوب بھی پانی سیر ہو کر پی لیا، سواریوں کو بھی پلا لیا، مشکیزے بھی بھر لیے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا وہ مشکیزے کا پانی ویسے ہی ویسے کا رہ گیا۔ حضور کے چشمان مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری۔ پھر کیا ہوا؟ غلام حیران ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے غلام کو تسلی دی، فرمایا غلام پریشان نہ ہو، حبشی سیاہ رنگ کا غلام تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ید اللہ والا ہاتھ اس حبشی غلام کے چہرے پر پھیر دیا۔ اب حبشی نہ رہا، بلکہ چاند کی طرح چمکنے لگ گیا۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کا معجزہ۔ پھر کیا ہوا؟ آپ علیہ السلام نے اس کے جسم کے رنگ کو بھی تبدیل کر دیا، رہ گیا دل کا رنگ۔ آپ علیہ السلام نے اس حبشی کے سینے پر ہاتھ مبارک رکھا، قلب کے اوپر ہاتھ رکھا۔ پہلے قلب کے اندر کفر اور شرک کی
جاری کی تھی جب آپ علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے سینے پر رکھا، اس کے قلب کے اوپر رکھا، دل اس کا ایمان کے نور سے منور ہو گیا۔ حبشی غلام کلمہ مصطفیٰ پڑھ کر مشرف کا اسلام ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حبشی جا، جو تیری منزل ہے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جا۔ حبشی غلام اپنی سواری کے اوپر سوار ہوتا ہے، اونٹنی کے اوپر سوار ہوتا ہے، اپنے آقا کے پاس جاتا ہے۔ آقا اس کو پہچان نہیں سکتا، نام پوچھتا ہے، بتاتا ہے میرا فلاں نام ہے، وہ انکار کرتا ہے تیرا رنگ کالا تھا، اب تو چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ حبشی غلام نے کہا یہ جو میرا رنگ تبدیل ہو گیا ہے اس کی بڑی داستان ہے۔ اس کی آقا نے کہا داستان سناؤ۔ حبشی غلام نے سارا قصہ سنایا کہ مدینے کا کوئی ایک نبی ہے جو رحمت للعالمین ہے، اس نے میرے سینے کے اوپر ہاتھ پھیرا، میرے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا، میرے چہرے کو بھی چمکا دیا، میرے دل کو بھی ایمان کے نور سے اس نے چمکا۔ اب کیا ہوا؟ اس کا آقا بڑا حیران ہو گیا، کل تک یہ سیاہ رات کی طرح کالا تھا، اب چمک رہا ہے، کیوں نہ میں اس نبی کا دیدار کروں۔ اس کا آقا آیا، یہ غلام حبشی اپنے آقا کو لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوا۔ جب اس کا آقا آیا تو اس نے آپ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، کلمہ مصطفیٰ پڑھ کر مشرف کا اسلام۔ ایک واقعہ نہیں کئی واقعہ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ، بچپن کا زمانہ ہے، ان کی والدہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت انس کو کپڑے پہ لپیٹ کر لے کر آئیں۔ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اس خادم کو خدمت کے لیے قبول فرما لو۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے اس کو قبول کر لیا۔ حضرت انس کی والدہ ساتھ یہ بھی فرماتی ہیں یا رسول اللہ اس کی عمر کے لیے، اس کی اولاد کے لیے، اس کے مال کے لیے دعائے خیر فرما دیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ اللہ والے ہاتھ اٹھائے۔ اب غور کرنا، حضور کی دعا کی برکت سے حضرت انس کو اللہ تعالیٰ نے عمر 120 سال کی عطا فرما دی۔ حضور کی دعا کی برکت سے عمر کتنی پائی؟ 120 سال۔ اب اولاد کتنی پائی؟ آپ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے علماء نے لکھا ہے حضرت انس کی جو اولاد بیٹی اور پوتوں کی تعداد تھی وہ 100 کے قریب تھی۔ بیٹی اور پوتوں کی تعداد جو تھی کتنی تھی؟ 100 کے قریب تھی۔ اب مال کے اندر کس طرح برکت پیدا ہوئی؟ علماء نے لکھا ہے کہ پورے علاقہ کے اندر، پورے شہر کے اندر جتنے بھی کھجوروں کے باغ تھے وہ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے تھے۔ حضرت انس کا باغ حضور کی دعا کی برکت کے صدقے سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ یہ ہے آپ علیہ السلام کے ہاتھ کی برکت۔ اسی طرح ایک اور واقعہ اور آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کے غلام کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ۔ یہ ہر وقت اپنے گھر میں موجود ہوتے۔ ان کی والدہ نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، چاہتے تھے میری والدہ بھی اسلام کو قبول کر لے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائیں، مشرف بے اسلام ہو جائیں، مگر جب بھی دعوت دیتے والدہ کو، والدہ آگے سے نازیبہ کلمات کہتی۔ ایک دن گھر کے اندر موجود ہیں، گھر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ سے اسلام کی دعوت دی۔ والدہ کو جب
دعوت اسلام پیش کی تو والدہ نے آگے گستاخانہ جملے ادا کیے. حضرت ابو ہریرہ پریشان ہو گئے, روتے ہوئے دربار رسالت میں حاضر ہوتے گئے. آپ علیہ السلام بھاپ گئے, جان گئے کہ میرا صحابی رنجیدہ ہے, پریشان ہے, کوئی غم ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ابو ہریرہ پریشان کیوں ہے, غم زدہ کیوں ہے, رنجیدہ کیوں ہے؟ حضرت ابو ہریرہ ساری بات سمجھاتی ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میری والدہ کے لیے دعا فرمائیں, اللہ میری والدہ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے. آپ علیہ السلام نے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کے لیے دعا فرمائی. حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں, حضرت ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جاتی ہیں. راستے میں کسی نے دوڑتے ہوئے دیکھا, پوچھا ابو ہریرہ کیا جلدی ہے؟ عرض کرنے لگے دوڑ کر اس لیے جا رہا ہوں, دیکھنا چاہتا ہوں کہ گھر میں پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہنچتی ہے. پھر گھر کے دروازے پر گئے, کنڈی لگی ہوئی تھی, دروازے پر دستک دی, آواز آئی ٹھہر جاؤ. حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہیں پانی کے گرنے کی آواز سنی, میں حیران ہو گیا. کچھ دیر کے بعد میری والدہ نے آ کر دروازہ کھولا. میں نے پوچھا امی جان آپ کیا کر رہی تھی؟ والدہ نے بتایا بیٹا میں غسل کر رہی تھی, مجھے حضور کے دربار میں لے کر چلو, مجھے حضور کا کلمہ پڑھا کر اسلام کی دولت سے مالا. جو بھی آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے مانگا, یہ ہاتھ مبارک کے معجزات تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ٹوٹے پھوٹے جملے